ایمان کے بدلے میں خدا کا قرب ملتا ہے، رسول اعظم کی معرفت ملتی ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں جنت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، تو یاد رکھنا یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہمیں کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ نہ کرے کسی نے جادو کر دیا ہو، کسی نے وہ آپ کو شہر میں گرفتار کر دیا ہو، آپ کی بچی کو رشتے نہیں آتے ہو، اگر اسی طرح آپ کے شوہر کی روزی نہیں چلتی ہو، میاں بیوی کے اندر نفرت ہو، میاں بیوی کے اندر تعلقات اچھے نہ ہو، تو علاج اور معالجے کے ذریعے سے کہیں اور جانے کی بجائے ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ اپنی حاجتوں کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام ہی ہے جو انسان کا تعلق براہ راست اللہ سے جوڑتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ رب العزت سے مناجات کرنا بہت آسان ہے، اللہ رب العزت کو پکارنا بہت آسان ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے کہ فلاں کو ساتھ لے کر کے جاؤ گے تو ہی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہو، اور فلاں کے ذریعے سے جاؤ گے تو ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہو۔ نہیں، ہم تو اللہ رب العزت سے ہم کلام اس سعادت کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ ادھر ہاتھ اٹھایا، مناجات شروع کر دی، اور بندہ اللہ سے گویا کہ محو گفتگو ہو گیا، محو ہم کلام ہو گیا۔ وہ کس طریقے سے فرمایا گیا؟ اچھی طریقے سے وضو کرو، اور اس کے بعد جب سب لوگ رات کو سو جائیں، کائنات میں سناٹا چھا جائے، اس وقت تو 2 رکعت نفل نماز اس شان سے پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو پھر یہ حال تو ہونا چاہیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تمہیں تو دیکھ ہی رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اور یہ کیفیت نہیں ہوتی تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ہمارا رب ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہماری شہرک سے زیادہ قریب، ہم سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے کہ خدا ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور اس کا محبوب ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنوں کی جان سے زیادہ محبوب کو قریب کر دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا جب رات کو سب سو جائیں اس وقت تو اچھی طرح وضو کرو، اور خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اب اس کے محبوبوں کا وسیلہ، اور خاص طور پہ سارے محبوبوں میں سب سے عظیم محبوب سید المعصومین، سید المحبوبین مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کر کے پہلے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، اور اس کے بعد اس یقین سے اللہ کو پکارو کہ کوئی میری فریاد کو سن رہا ہے۔ کسی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس یقین کے ساتھ سب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد پورے یقین سے محبوب کا وسیلہ دے کر کے مانگو۔ نہ ملے تو پھر کہنا ہمیں کسی اور دروازے پر جا کر ایمان کا سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر اپنے اللہ سے فریاد کرنا سیکھو، اپنے اللہ سے مناجات کرنا سیکھو۔ ارے جس نے مانگا یقین کے ساتھ میرے اللہ نے عطا کیا۔ یہ بات جو تمہارے دل و دماغ میں بٹھائی گئی ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا کیا قبول ہوگی، ہم تو گنہگار ہیں اور ہماری فریاد کیا قبول ہوگی، یہ غلط ہے۔ دعا کی قبولیت
کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونے کی ضرورت ہے۔ جو یقین سے مانگتے ہیں اللہ انہیں ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر گھر میں نا اتفاقی ہے، ہمیں کسی منتر جنتر کی ضرورت نہیں، اپنے اللہ سے دعا کرو، وہ اللہ ہے جو اللہ اکبر ایک ننھے سے بیج کو جو مردہ ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، ایک ننھے سے بیج کو زمین میں دفن ہونے کے بعد اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر کے کوپل کی شکل میں نکلتا ہے۔ جو بیج کو اتنی طاقت دیتا ہو، کیا وہ ہمارے درمیان محبتوں کے بیج نہیں بو سکتا؟ کیا وہ ہمارے درمیان محبتوں کی بہاریں نہیں لا سکتا؟ اور کائنات میں محبتیں کس کی وجہ سے ہے؟ اسی کی مرضی سے ہے۔ اگر وہ چاہے تو ماں اور بچے میں محبت پیدا کر دے، اور وہ نہ چاہیں تو جنم دینے کے بعد بچے کو ماں ہاسپٹل میں پھینک کر کے بھاگ جاتی ہے۔ وہی ماں ہے، ایک جگہ ماں جان دے رہی ہے، دوسری جگہ پھینک کر کے بھاگ رہی ہے۔ تو یہ کس کا نظام ہے؟ یہ اسی کا نظام ہے۔ وہ چاہے تو اتنی ممتا پیدا کر دے کہ ماں اپنے بچے پہ سب کچھ قربان کر دے، اور اگر وہ چاہے تو اللہ رب العزت ممتا نہ پیدا کرے تو ماں خود بچے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت محبتیں بھی پیدا کرتا ہے، وہ محبتیں اٹھاتا بھی ہے۔ اس لیے اگر نفرتوں کا ماحول ہے، اللہ سے فریاد کرو۔ بچیوں کو رشتے نہیں ہیں، اللہ سے فریاد کرو۔ بس شرط اتنی ہے، محبوب کو وسیلہ بنا کر۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، دعا کر خدا سے دعا کر، مگر مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر، حضور کو وسیلہ بنا کر مانگو گے سارے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے۔ حضور غوث پاک کو وسیلہ بنا کر مانگو گے سارے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے۔ حضور غریب نواز کو وسیلہ بناؤ گے سارے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن اپنی فریاد اپنے اللہ کی بارگاہ میں رکھنا سیکھو۔ یقیناً آپ علماء سے، مشائخ سے، سادات سے سب سے دعا کی گزارش کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، لیکن اپنا مسئلہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جتنا گڑ گڑا کر ہم رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ دعائیں سب کی لینا چاہیے، مگر خود بھی دعا کرنا چاہیے۔ اور ساری دعاؤں میں سب سے مقبول جو دعا ہے، قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، اور بے شک ہر مصیبت کے بعد دوہری راحت ہے۔ شرط کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو دعا میں محنت کرو، دعا میں گڑ گڑاؤ۔ نماز کے بعد کی دعا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ بلکہ جنہوں نے ایک صاحب تو ایسے تھے جن کی آنکھیں نہ تھی، نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آنکھیں مل جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر صبر کرو تو جنت ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آنکھیں چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے طریقہ عطا فرمایا، ہمارا ایمان ہے اگر حضور علیہ السلام ہاتھ رکھ دیتے تو انہیں آنکھیں مل جاتی۔ جب حضرت عیسیٰ کے ہاتھ رکھنے سے اندھوں کو آنکھیں مل سکتی ہے تو جان عیسیٰ کی شان ہی جدا ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ وہ مسیحا نہیں، جان مسیحا ہے، مگر میرے آقا نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا۔ حضور جانتے تھے کہ قیامت تک کے لیے امت کو آنا ہے، سب کے لیے تو دست مصطفیٰ نصیب نہ ہوگا، تو حضور علیہ السلام نے قانون عطا فرما دیا، فرمایا اچھی طرح سے وضو کر، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ، اور اس کے بعد پھر حضور نے اپنے وسیلے سے دعا کرنے کا حکم دیا۔ میرے آقا فرماتے یوں اللہ کو پکار، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ، یا رسول اللہ انی توجہت الی ربک فی ھذی حاجتی لتقضی لی۔ اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کرنے کے بعد فشفع فی کہے، اور یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرے۔ وہ صحابی نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے کیا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو روشن فرما دیا، ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اب یہ تو حضور نے ان کو بتایا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک صحابی تھے، وہ ان کی طرف حضرت عثمان غنی کی توجہ نہیں ہوتی تھی، تو ایک صاحب نے
ایک صاحب سے انہوں نے شکایت کی یہ تو میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے، تو انہوں نے یہی دعا اور یہی نماز ان کو سکھائی کہ نماز پڑھ کے یوں دعا کرو۔ انہوں نے جیسے ہی جو ہے اس طرح سے کیا، حضرت سیدنا عثمان غنی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ کی طرف آؤ، اللہ رب العزت سے جو ہم دور ہو گئے، اللہ ہم سے قریب ہے، ہمیں اللہ سے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ حضور ہم سے قریب ہے، ہمیں حضور سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھنا اسلام تو پھر ہمیں بہت بلندی پر لے جاتا ہے، تو اپنے مسائل کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنے کی کوشش